شیر شاہ قرون وسطی کے ہندوستان کے ایک بہترین منتظم اور حکمران تھے۔ شیر شاہ کا اصل نام فرید تھا۔ وہ ابراہیم سور کا پوتا اور حسین کا بیٹا تھا۔ بہلول لودھی کے زمانے میں اس کے دادا روزگار کی تلاش میں ہندوستان آئے تھے اور پنجاب کی خدمات میں شامل ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فرید کی پیدائش پنجاب میں 1472 میں ہوئی تھی۔ فرید کی پیدائش کے بعد اس کے دادا اور والد دونوں پنجاب میں جمال خان کی خدمات میں داخل ہوئے۔ جب سکندر لودھ کے زمانے میں جمال خان کو جون پور منتقل کیا گیا تو اس نے بہار میں حسن کو سلطانپور ٹھنڈا کی جاگیر عطا کی۔ جب بڑے ہوئے تو ان کے سوتیلے بھائیوں نے اس کے حق کو جاگیر کے سامنے چیلنج کیا۔ فرید نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جاگیر بانٹنے سے انکار کر دیا اور جنوبی بہار کے حکمران بہار شاہ لودھی کے تحت خدمات انجام دیں۔ جب بابر نے بہار پر حملہ کیا تو شیر خان نے انہیں بہت قیمتی خدمات انجام دیں۔ شیر خان نے اپنا وقت مغل انتظامیہ اور فوجی تنظیم میں صرف کیا۔ اس طرح اس نے مغل پالیٹی کو ملٹری مشینری اور معاشی نظام کی کمزوریوں کا بصیرت اور گہرائی سے مطالعہ کیا۔ دوسری طرف بنگال کا بادشاہ سلطان محمود شورج گڑھ کی لڑائی میں اپنی شکست کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے چنسور کے فورٹ گوسیس کے ساتھ اتحاد کر لیا اور شیر خان پر حملہ آور ہوا، لیکن اس جنگ میں وہ شکست کھا گیا۔ ان فتوحات سے حوصلہ افزائی ہو کر شیر خان آگے بڑھا اور گور کے مشہور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ گور کے قلعے سے ہی تھا کہ بنگال کے بادشاہ نے ہمایوں کو مدد کے لیے روکا اور اسی دوران شیر خان نے نہ صرف پورے بنگال بلکہ روہتس گڑھ کے سب سے مشہور قلعے پر بھی قابض ہو گیا۔ جب محمود لودھی کو 1529 میں گگڑا کی لڑائی میں شکست ہوئی تو محمود نے 1530 میں ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانا چاہی۔ اسے لگا کہ اس کی طاقت کا وقت بالکل مناسب ہے۔ محمود لودھی نے تمام افغان سرداروں کی مدد لے کر کئی مہینے تیاری میں مصروف ہوئے۔ ترہ کی لڑائی میں اگست 1532 میں افغانستان شکست کھا گیا اور محمود فرار ہو گیا۔ اس کامیابی کے بعد ہمایوں نے چونار کے قلعے کا محاصرہ کیا جو شیر خان سے تھا۔ تاہم ہمایوں نے شیر خان سے صلح کر لی اور اسے اس شرط پر چونار پر قبضہ کرنے کی اجازت دی گئی کہ اسے مغل فوج میں خدمت کے لیے 300 فوجیوں کا دستہ بھیجنا ہے۔ جب شیر خان نے بنگال پر قبضہ کیا اس وقت ہمایوں بہادر شاہ کے ساتھ مصروف تھے۔ اسے افغان رہنما کی طرف سے خطرے کی شدت کا احساس نہیں تھا۔ شیر خان بنگال چلا گیا لیکن وہاں ہمایوں نے ایک مہلک غلطی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے چنار کے قلعے پر قبضہ کم کرنے میں پورے 6 ماہ ضائع کر دیے، جو اتنا اہم کارنامہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے افغراں، اشرافیہ اور سارا خزانہ روہتاس کو دیا جو اس نے 1538 میں قبضہ کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنی فوجوں کے ساتھ ہمایوں کی اعلیٰ درجے کی فوج سے ملنے کے لیے واپس آ گیا۔ ہمایوں نے آگرہ کی سمت اپنے دریا میں گنگات مون گیر دریا عبور کیا۔ شیر خان ہمایوں کے ساتھ اپنی طاقت کی پیمائش کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچا۔ ہمایوں کو اب احساس ہوا کہ وہ ایک بڑی مشکل میں تھا۔ اس نے اپنے ایجنٹوں کو امن کے لیے ایک پیغام بھیجا کہ وہ افغانوں اور مغلوں کے مابین اختتام پذیر ہو جائیں، لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے۔ تب اچانک شیر خان بغیر تیاری کے مغل فوج پر گر پڑا۔ ہمایوں کو اپنی فورس شین خان کو منظم کرنے کا وقت نہیں مل سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمایوں کو چوسا میں ایک زبردست شکست ملی۔ ہمایوں گھوڑا کی پٹی پر دریائے گنگا میں ڈوب گیا تھا، جبکہ اس کو بحری راستے سے چلنے والے نظام نے بچا لیا تھا، جسے اس نے شہنشاہ کی خدمات کے اعتراف میں آگرہ میں 2 دن تخت پر بیٹھایا تھا۔ چوسا کی لڑائیوں اور کنوج کی جنگ میں ہمایوں کو شیر خان نے شکست دی۔
اور میدان جنگ سے وہ بھاگ گیا۔ شیر شاہ نے ہمایوں کا تعاقب کرتے ہوئے پنجاب سے باہر دہلی کا تخت افغانیوں کے ہاتھوں تک پہنچایا۔ مغل شہنشاہ کو ایک لاچار مفرور کی حیثیت سے کم کر دیا گیا۔ شیر خان ایک محتوا کان کشی شخص تھا۔ وہ ہندوستان سے مغلوں کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا اور ایک بار پھر افغان حکمرانی قائم کر گیا۔ اس کا ہندوستانی شہنشاہ لوگوں کی مرضی پر وسیع پیمانے پر مبنی تھا۔ شیر خان اس بات کا ادراک کرنے کے لیے کافی سمجھدار تھے کہ اگر وہ تخت پر سلامت رہنا اور تاریخ میں مستقل نام رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنے لوگوں سے عقیدت اور پیار حاصل کرنا چاہیے۔ اگرچہ ایک سخت سنی اور دوسرے فرقوں اور مذاہب کی طرف اچھا تھا، اگرچہ ان کی حکومت ایک فوجی آمریت تھی، پھر بھی اسے اپنے تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کا حقیقی خیال تھا۔ ہندوؤں کو ان کی تعلیم کی ترغیب کے لیے وقت عطا کیا۔ حکومت ہند کے ہر محکمہ میں ہندوؤں کو بھرتی کیا گیا تھا۔ ریاست کی آمدنی کے بنیادی وسائل زمین کی آمدنی تھی۔ شیر شاہ نے ایک انتظامی منتظم کی حیثیت سے عمدہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ دونوں ہی شہری امور میں فوجی، صنعت اور انتظامیہ کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر ذاتی توجہ کے ذریعے انہوں نے 5 سال کی قلیل جگہ میں امن و امان بحال کیا۔ تو ناظرین، شیر شاہ سوری کی اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجیے، کیونکہ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے میزبان جمیل احمد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ٹویٹ میکس۔